نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اور احکام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے عطا کیے، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے وحی کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی کہ سارے دلائل کے ثابت ہو جانے کے بعد والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں جو محاجہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتا ہے، حجت یہ ان کو قبول کر لینے کے بعد تو ان کی حجت ان کے رب کے پاس بالکل باطل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ایمان لا کر آخرت کی کھیتی چاہے گا، وہاں کا اجر و ثواب چاہے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم ان کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے۔ اور جو ایمان نہ لا کر صرف دنیا ہی کو چاہے گا تو دنیا میں ہم اسے عطا کر دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اوپر ایک آیت یہ گزری تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس پر سے اللہ فرماتے ہیں کہ احکام دین کو تو مشروع کیا اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کچھ نبی محمد نئے نہیں ہیں کہ جس پر یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ سارے اگلے انبیاء پر اسی وحی کے ذریعے احکامات آتے رہے ہیں۔ اب آگے اللہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ کفار مکہ اور نن مسلم مشرکین ان کے کوئی شرکاء ہے جنہوں نے ان کے لیے دین کو مشروع کیا ہے؟ ما لم یأذن بہ اللہ، ایسے دین کو کہ جس کے بارے میں اللہ کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، اللہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا جو کچھ چلایا ہوا دین اور احکام ہے اسلام کے علاوہ، وہ سب کے سب باطل ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اور احکام دین کو اختیار کرے گا تو اس سے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اور احکام دین صرف ایک ہی ہے، اسلام اور اسلام کے احکام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شرکاء ہے کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کے احکامات جاری کیے جس کے اللہ نے بالکل اجازت نہیں دی ہے؟ اللہ تو ایک ہے، واحد ہے، توحید اسی کے لیے ہے، اس نے تو کوئی ایسا احکامات جاری نہیں کیا ہے۔
پھر بھی جو انہوں نے جاری کر دیے ہیں یہ اپنی طرف سے شرک وغیرہ ہے، لیکن وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے بغیر کسی دلیل کے یہ مذہب کو چالو کرنا دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، اور اسلام کے احکام کے علاوہ دوسرے کام کاج کرنا جو بالکل شرکیہ ہے، غلط ہے، یہ سارے کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا میں رہنے دیتے ہیں اور عذاب نہیں دیتے، یہ اس وجہ سے کہ لولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اللہ نے اپنے علم میں ایک فیصلے کا دن رکھا ہے، کھرے کھوٹے کا، صحیح غلط کا ایک دین رکھا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، قیامت کے دن کا آنا نہ ہوتا، تو لقضی بینہم، تو اللہ کب سے ان کے درمیان فیصلہ دنیا ہی میں کر دیتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے، اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ یہ خبر ہے کہ جب دردناک عذاب ہے اور یہ ساری غلط چیزیں ہیں تو اس کو چھوڑ کر دین اسلام اور احکام اسلام کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب، تو ظالمین کو دیکھے گا مشفقین، ڈرتے ہوئے۔ ظالمین سے مراد جو اسلام کو چھوڑ کر، احکام اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین اور دوسرے احکام پر عمل کرتے ہیں، ان کو تم دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، ان کے جو کرتوت ہے ان کرتوت کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، ڈریں گے اس سے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ یہ ان پر آ کر رہے گا۔ یہ چاہے اتنے اس وقت ڈرے اور قیامت میں جب عذاب سے ڈرے اور دیکھ لیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ عذاب آ کر رہے گا ان پر۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ فی روضات الجنات، وہ بہت سارے جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت کے بہت سارے درجات ہے اور بہت سارے باغات ہیں کہ جنت میں ہر ایک کا درجہ ایک ایک چڑھ کر ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسے درجات بڑے ہوئے ہوں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ دنیا میں دین اسلام، احکام اسلام پر عمل کریں گے تو پھر ان کے لیے آخرت کی یہ خوشخبری ہے کہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہوگی جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کی زندگی چاہے کسی کو 100 سال سے بھی زائد مل جائے، 150 سال مل جائے، لیکن ایک نہ ایک دن فنا ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ ختم ہونے والی زندگی تو کسی طرح بھی گزر جاتی ہے، لیکن جو شخص اتنی زندگی میں اسلام اور احکام اسلام کو مان کر اس پر عمل پیرا رہے گا تو پھر ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جب ہمیشہ کی زندگی میں نعمتیں ہوگی، جو چاہے وہ ان کے رب کے پاس ہوگا تو یقیناً یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی اللہ بشارت دیتے ہیں۔ کن کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اہل اسلام کو اور اہل اسلام یعنی اسلام کے دین پر عمل کرنے والوں کو کسی طرح بھی نروس ہونے کی اور کسی طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ان کے لیے ہیں کہ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ جو دنیا میں اسلام اور احکام اسلام کو قبول کر کے اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے
جنت کی بشارت ہے، اور ایسی جنت کے جس کے اندر مختلف باغات ہوں گے، ایک ایک جنت میں کئی کئی باغات ہوں گے۔ یہ سارا صاف صاف سدھانے کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکہ میں آپ کی پیدائش، آپ کے خاندان والے، آپ کے اقربا اور اعزا سب وہاں سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے اس دعوت کے کام پر، میں جو اسلام کو سمجھاتا ہوں، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر رشتہ داری کی محبت، کہ میں تم ہی میں کا ایک آدمی ہوں، میں تم ہی میں کا ایک آدمی ہوں، تو تم خود میرے مخالف بن کر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرو، اگر میں سمجھاتا ہوں تو سمجھانے دو مجھے، اور تمہارے دل میں آئے تو قبول کیجئے، لیکن مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ نہ ہو، مجھے تکلیف بس اتنا ہی مانگتا ہوں میں کہ مجھے میری بات کو سمجھانے کا موقع دیجئے، وقت دیجئے، یہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم میری مخالفت کرتے ہو اور مجھ پر مجھے تکلیف دیتے ہو، بلکہ میں تمہیں صرف یہی کہتا ہوں کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اعزا اور اقربا کی جو محبت اور مودت اور تعلقات ہونے چاہیے، وہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا موقع دو اور مجھے آسانی سے میری بات کو سمجھانے دو، تمہیں قبول نہ کرنا ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن باتیں سمجھانے دے۔ معلوم ہوا کہ حق کی بات سمجھانے کا موقع دیا جانا چاہیے، حق کی بات کہنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، اسلام قبول کر کے جو بھی حسنہ کرے گا، جو بھی نیک کام کرے گا، نزد له فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں، ہم اس کے اچھے اعمال کے اندر اور بڑھوتری کریں گے اور اجر کو بڑھا کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور اعمال کی قدر کرنے والے بھی ہیں، اپریشیٹ کرنے والے ہیں دوسرے کے اعمال کو، اچھے اعمال کو، اور اس اپریشیشن کے بعد اس کا اجر و ثواب بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہوئیں، ایک صورت تو پہلے یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور احکام دین جاری کیے جیسے کہ اگلے انبیاء کو عطا فرمائے تھے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پوچھ لی کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ بھی غلط ہے کہ اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے کہ جس سے یہ احکام وہ جاری کرتے ہیں نن اسلامی، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اب تیسری بات یہ گئی ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ لوگ اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑ کر بیان کرتے ہیں؟ نہ اللہ نے اس کے حکم دیا ہے اس دین کا یا اس دین کے احکام کا، اور نہ کوئی ان کے شرکاء بھی ایسے ہو کہ جن کو اللہ نے کوئی اجازت دی ہو۔ تو اب یہی بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے، اپنے دل سے جھوٹ گھڑ کر بیان کرتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں ملت ابراہیم کی طرف، ان سے منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں، ان کو بالکل ایسے بولنے کی طاقت بھی نہیں آتا، فرماتے کہ وہ دل پر گھڑ کر کچھ کر سکے۔ اور وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو بالکل مٹا سکتے ہیں، مٹائیں گے، اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کریں گے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بھی۔ اس لیے نہ ان کے شرکاء کوئی ایسے ہے کہ جنہوں نے یہ بات انہیں کہی اور احکام دیے، اور نہ خود اپنی طرف سے وہ گھڑ کر لا سکتے ہیں، اگر ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو صرف ایک بات ہی رہ گئی، اور وہ یہی رہ گئی ہے کہ انبیاء کا جو سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ سے شروع کیا کہ ان کے اوپر احکام اور دین احکام نازل کیے، بس اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام
اور احکام اسلام وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ سلامتی اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں اور دل و جان سے ان کے احکامات پر ہم عمل کریں، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ کی بشارت جو جنتوں کی ہے، جنت کے باغات کی ہے، وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان نصیحتوں پر عمل کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔